बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रेस क्लब लाइव विद मियां तारिक। नाज़रीन कराम, कोरोना वायरस दुनिया भर में तबाहियां मचा रहा है, लेकिन अभी तक सूरत हाल पूरी दुनिया में कंट्रोल नहीं हो सकी सिवाय चीन में। दूसरी जानब चीन ने जो है कल एक बड़ा ऐलान किया है कि उसने कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो तैयार कर ली है और आइंदा 3 माह के बाद वो पाकिस्तान में भी दस्तयाब होगी, जो कि चाइनीज़ हुकूमत ने पाकिस्तान को देने का वादा किया है। और ये बड़ा खुशाइंद होगा कि अगर चाइनीज़ वैक्सीन जो है वो पाकिस्तान में दस्तयाब हो और इस कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जो है वो इलाज मुआलजे में माविन व मददगार साबित हो। दूसरी जानब हम देख रहे हैं तकरीबन 2.25 लाख से ज़ायद लोगों की अमवात हो चुकी हैं इस कोरोना वायरस से, और सबसे ज़्यादा अमवात इस वक्त तक अमरीका में हो चुकी हैं। और अमरीका में अमवात के साथ साथ जो सबसे बड़ा काम हुआ है वो अमरीकी मईशत तबाही के दहाने पर आ गई। एक तरफ जहाँ पर अमेरिकन्स ऑयल की कीमतें माइनस में चली गई हैं, दूसरी जानब पूरी दुनिया जो है इस वक्त अमरीकी डॉलर के नीचे आने की तरफ देख रही है कि कब अमरीकी डॉलर जो है वो क्लैप्स करके नीचे आता है। लेकिन ये अलग बात है कि अमरीकी डॉलर अभी भी बहुत सारे ममालिक में मुस्तहकम होता हुआ नज़र आ रहा है। पाकिस्तान में अमरीकी डॉलर 165 से ऊपर चला गया था, लेकिन अभी 2 रोज़ में ज़रा कम नीचे हुआ है। अब सूरत हाल क्या है? अमरीका, बरतानिया, कनाडा, स्पेन, इटली, जर्मनी, ये वो ममालिक हैं जहाँ इस वक्त जो है हलाकतें जो है मुसलसल बढ़ रही हैं, और इन हलाकतों में इजाफा जो है ये ख़तरनाक हद तक होता जा रहा है। पाकिस्तान में जब कोरोना वायरस शुरू हुआ तो उस वक्त कहा जाता था कि पाकिस्तान में शायद इसकी तादाद 50,000 से ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन अभी तक जो सूरत हाल है वो तकरीबन 15,000 के करीब है। लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में ये तादाद बढ़ सकती है, क्योंकि कोरोना वायरस के हवाले से एक मिथ जो पहले आई थी कि ये 18 से 26 दिन के अंदर अंदर जो है वो बढ़ता है, 14 से 26 दिन के अंदर अंदर। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि 18 हफ्ते के बाद कोरोना वायरस में ज़्यादा तेज़ी आती है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ कोरोना वायरस ने तबाही मचाई है वहाँ पर 18 हफ्ते के बाद ही वो उसमें की शिद्दत में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा मफलूज हो चुकी है। दुनिया भर में लॉकडाउन है। एक तरफ अगर हम देखते हैं कि कनाडा में जहाँ लॉकडाउन है, दूसरी तरफ बरतानिया में लॉकडाउन है, लेकिन जर्मनी ने गुज़श्ता रोज़ जो है लॉकडाउन में कुछ नरमी की, जिसके बाद लोग बाहर निकल आए, लोग पार्कों में तफरीह करने के लिए निकल गए। और यही वजह है कि अमेरिका या इटली की तरह खुदा न खास्ता जर्मनी में भी अमवात बढ़ने के खदशात जो है वो पैदा होते जा रहे हैं। इस तरह की जो सोशल डिस्टेंस है वो ना होने की वजह से, लॉकडाउन की वजह से जो लोग घरों में महसूर हो जाते हैं, उनकी वजह से कोरोना के बढ़ने की स्पीड जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि जर्मनी जब लॉकडाउन खोला है तो लोग बाहर उमड़ आए हैं। अभी पाकिस्तान की सूरत हाल भी कुछ ऐसी नज़र आती है। हुकूमत ने लॉकडाउन तो ख़त्म नहीं किया, लेकिन लॉकडाउन में कुछ थोड़ी सी जो नरमी है उसने तबाही मचा दी है। लोग सड़कों पर, दुकानों पर, मार्केटों में, बाज़ारों में इस तरह घूम रहे हैं जिस तरह वो किसी कैद खानों से निकल कर आज़ादी की ज़िंदगी की तरफ आए। लेकिन लोगों को अभी एहतियात करना होगा, आवाम को अभी एहतियात करना होगा, अभी समझना होगा कि ये कोरोना वो वबा है कि जिससे हम जितना बच सकते हैं वो एहतियात के ज़रिए ही बच सकते हैं। इससे जितना दूर रह सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सोशल डिस्टेंस की वजह से रह सकते हैं, या अपने आप को घरों में लॉकडाउन या अपने आप को घरों में बंद करके रह सकते हैं। घर का एक फ़र्द अगर जाके शॉपिंग कर रहा है, खुदा न खास्ता अगर एक फ़र्द भी बाहर से लेकर आ जाता है तो वो आप देख लें कि घरों में तबाहियाँ फैल जाएंगी। ये वाली सूरत हाल मैं अभी आते हुए प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए आते हुए मैंने शाह फैसल कॉलोनी में और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आवाम का रश जो दूध की दुकानों पर देखा है, आवाम का रश जो बेकरीज पर देखा है, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है, और उसके साथ साथ जो लोग हैं वो एक दूसरे को जो है कोरोना वायरस से जो है इंजेक्ट कर रहे हैं या उन तक पहुंचा रहे हैं। ये सारी सूरत हाल बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान समेत अमेरिका, बरतानिया, कनाडा में क्या सूरत हाल है, इस पर बात करेंगे और इस हवाले से आज जानेंगे कि पूरी दुनिया में कोरोना ने कितनी तबाही मचाई है और क्या सूरत हाल है। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे थे अमेरिका में हलाकतों की। अमेरिका में अब तक कितनी हलाकतें हो चुकी हैं, कितनी तबाही कोरोना ने मचाई, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शहजाद नासिर, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज़कियाकार। अस्सलाम वालेकुम शहजाद नासिर साहब। जी मियाँ साहब, अस्सलाम वालेकुम। शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे नाज़रीन के लिए वक्त दिया। ये फरमाइएगा कि अमेरिका में इस वक्त तक कोरोना की वजह से कितनी तबाही आई है, क्या सूरत हाल है इस वक्त ताज़ा तरीन अमेरिका में? तो आपको जो जहाँ तक ये सवाल है कि
कितनी तबाही आई है अमेरिका में। तो इस वक्त आप यूँ समझे 1 मिलियन के करीब लोग हो चुके हैं कोरोना वायरस से अफेक्टेड। और ये ओवरऑल अमेरिका। बाकी रहा न्यूयॉर्क जो मेन सिटी है जिसे एपिक सेंटर कहा जाता है, तो न्यूयॉर्क के अंदर आप यूँ समझ लें कि इस वक्त तकरीबन 2,60,000 के करीब केसेस हो चुके हैं या होने वाले हैं। ऑलमोस्ट तकरीबन डेली 3-4 हज़ार केसेस हो रहे हैं तकरीबन विदिन 12-13 आवर्स के अंदर हो जाते हैं केसेस। तो तकरीबन 19,470 जो है दोपहर तक, आज बुध की दोपहर तक ये डेथ हो चुकी थी। अब आगे का नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि हम यूँ कह सकते हैं कि इनका यूँ कह सकते हैं कि कर्व ऊपर जा रहा था, अब वो कर्व ऊपर नहीं जा रहा। कर्व अब इसे प्लेटो, यहाँ एक टर्म यूज़ हो रही है प्लेटो, जिसे ट्रेंडिंग भी है ये, और वो ट्रेंडिंग है कि कर्व फ्लैट हो गया है। यानी 400-500 जो 1000 डेथ थी वो 800 हुई, फिर 700 हुई, अब 400 तक 400-450 के राउंड में घूम रही है। कल ही मेरी बात हुई थी कुछ लोगों से, अहम लोगों से, तो इसमें तकरीबन 250 के करीब हमारे लोग पाकिस्तानी मर चुके हैं और तकरीबन 50-60 के करीब न्यू जर्सी में मरे हैं। हमसे ज़्यादा, देसियों से ज़्यादा बंगालियों की डेथ हुई है। और इसकी वजह ये है कि बड़े कंजस्टेड इलाका है, बहुत कमर्शियल है और लोग जो हैं इमिग्रेंट्स हैं बहुत हैं। न्यूयॉर्क के अंदर जो है मेरा ख्याल 25% ही वाइट अमेरिकन है, ज़्यादातर इमिग्रेंट है। तो इमिग्रेंट्स या ब्लैक स्पेनिश हैं, तो स्पेनिश लैटिनो जो हैं, जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ के हैं, वो तो हैं ही इमिग्रेंट। डोमिनिकन, मैक्सिकन, ब्राज़ीलियन, चिलियन, कोलंबियन, एवरीथिंग। अच्छा, तो इनकी बहुत वो हुई है डेथ। तो अब यहाँ पर इस हिसाब से आप ये हिसाब लगा लें कि मैं ये चूँकि बहुत दुनिया का बड़ा एक मैस ट्रांजिट है, सिस्टम है, और सैकड़ों ट्रेनें हैं और ट्रेन के पीछे ट्रेन है, और इतनी रश आवर्स के अंदर ये हाल होता है कि ट्रेन के अंदर बैठने की जगह। शहजाद साहब, एक तरफ कोरोना ने इंसानी जानों का ज़िया किया, दूसरी तरफ मईशत पूरी दुनिया की तबाह हो चुकी है। कोरोना की वजह से अमरीकी मईशत पर क्या बुरे असरात मुरतब हुए हैं? एक तरफ ऑयल की कीमतें जो हैं वो माइनस में जा रही हैं, क्या फरमाएंगे आप इस हवाले से? जो सवाल ये है कि इसका इकानमी पे क्या असर पड़ा है, तो इकानमी तो बैडली लोकली न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में तो लोकली इकानमी बहुत काफ़ी डैमेज हुई है। तो मतलब 50% अमेरिका उसके ऊपर चलता है, जो डे टू डे जॉब पे रेस्टोरेंट हैं, स्टोर्स हैं बड़े बड़े, और बार्स हैं, कार सर्विस है, बसेस हैं, ट्रांसपोर्ट का मतलब सिस्टम है, और डिलीवरीज हैं, और थिएटर्स हैं। तो 50% है, क्योंकि लोग, अमेरिका सस्ता मुल्क है और लोगों की उससे ज़रूरियात पूरी होती रहती हैं और पैसे अच्छे मिल जाते हैं। तो इसलिए लोग ज़्यादातर तो हमारी तरह नहीं है, कॉलेज यूनिवर्सिटी गए और वहाँ पे उन्होंने जॉब की, उसके बाद वो फारग हुए, फिर उन्होंने ऑफिस जॉब ढूंढनी है। 50% अमेरिका की करोड़ की जॉब तो इसी पे चल रही है, वो सारी जॉब ख़त्म हो गई है। ये प्रॉब्लम हुआ है, तो उसको हम कह सकते हैं। लेकिन जो बड़ी जॉब्स हैं वो इंटैक्ट है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो अपनी जगह हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ को पैसे भी दे रही हैं, वो ऑनलाइन जॉब भी कर रहे हैं, घरों से बैठे काम कर रहे हैं। तो लिहाजा ये बात गलत, ये मुनासिब, ये बात हमारे यहाँ जो तस्वर है कि इस तरह को हो जाएगा कि जी अमेरिका कोलैप्स हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। इनको बड़ा पैसे हैं, इन्होंने बड़े ज़रूर ट्रिलियन, अभी तो ये पैकेज दिया उन्होंने $2.2 ट्रिलियन का, अभी $2.2 ट्रिलियन का पैकेज दिया। 500 बिलियन डॉलर का ये सिर्फ स्मॉल बिजनेस को लोन दे रहे हैं। और इसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर आप जॉब, अपने बिजनेस के लोगों को फायर नहीं करेंगे जॉब पे, तो आपको वो लोन भी माफ़ हो जाएगा। जी शहजाद नासिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे नाज़रीन के लिए वक्त दिया। ये थे शहजाद नासिर अमेरिका से, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया था।
اور یقینی طور پر ہم بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ امریکہ سمیت پوری دنیا کی معیشت جو ہے اس وقت تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے، لیکن ان ممالک کی معیشت یا ان ممالک میں انسانی جانوں کا ضیاع نہیں ہو سکا زیادہ جن ممالک نے لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل پیرا ہوئے۔ ابھی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان سمیت پوری دنیا میں لاک ڈاؤن میں نرمی تو ہو رہی ہے، لیکن یہ نرمی کس حد تک جائے گی اور کیسے، کیا مزید کرونا پھیلنے کا موجب بنے گی یا کرونا کے خاتمہ ہو جائے گا؟ جی ناظرین، دنیا بھر میں جہاں کرونا وائرس نے تباہی مچائی ہے، کرونا کے جو دوسرے پیشنٹس تھے امریکا اور چائنا کے بعد وہ کینیڈا میں پہنچے تھے۔ اس وقت کینیڈا میں تازہ ترین کیا صورتحال، اس پر بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے کینیڈا سے معروف ٹی وی اینکر اور صحافی ڈاکٹر فرح ناز راجہ نے۔ جی بہت شکریہ، آپ نے ہمارے سامعین کے ناظرین کے لیے وقت نکالا۔ یہ فرمائیے گا کہ اس وقت کینیڈا کی کیا صورتحال ہے اور کینیڈا میں کتنی ہلاکتیں ہو چکی ہیں؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں شامل کیا ہم اوورسیز کو، جی، اور اس کے بعد پہلے میں آپ کے پروگرام کی تعریف کروں گی کہ آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اور میں یہاں پہ بڑے ریگولر اس پروگرام کو دیکھتی ہوں۔ بڑا انفارمیٹیو پروگرام ہے، اور آپ کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ ساری دنیا سے تقریباً آج کل کے حالات جو چل رہے ہیں کرونا وائرس کے حساب سے بھی اور ویسے بھی نارملی بھی خبریں لے کے آپ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں اور لوگوں کو اویئر کریں کہ کہاں کہاں کون سے ملک میں ہم مسلمانوں کے ساتھ یا انسانوں کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے اور لوگ کیسے سفر کر رہے ہیں۔ تو بہت شکریہ آپ کا۔ اب آپ کا سوال جو ہے کہ کینیڈا کی صورتحال کیا ہے اور کرونا سے ہلاک شدگان کی تعداد یہاں پہ کتنی ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ کینیڈا جو ہے ایک بہت بڑا لینڈ وائز دیکھا جائے تو بہت بڑا ملک ہے پاپولیشن بنسبت پاپولیشن کے۔ اس لیے جو ہے وہ تقریباً لینڈ کے حساب سے اس کو 13 صوبوں میں جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے کینیڈا کو۔ تو اوور آل دیکھا جائے تو ظاہر ساری دنیا جو ہے افیکٹڈ ہوئی ہے کرونا وائرس سے، اور کینیڈا بھی انہی میں شامل ہے، لیکن اس کے 2 صوبے جو ہیں وہ بہت زیادہ افیکٹڈ ہوئے ہیں اور وہاں پہ کرونا وائرس سے بہت زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ لیکن ان 2 کے بارے میں بات کرنے سے پہلے مجھے آپ کو بتانا پڑے گا کہ پورے کینیڈا میں جو ہے وہ ٹوٹل تعداد جو ہے وہ کرونا وائرس جو ٹیسٹ کیا گیا وہ کتنے لوگوں کا کیا گیا، اور اس کا سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ تقریباً پورے کینیڈا میں 5,65,931 لوگ جو ہے وہ کرونا وائرس کے ٹیسٹ کے لیے بلائے گئے، ان کو ٹیسٹ کیا گیا، اور ان میں جو کنفرم ہوا جن کے اندر کرونا وائرس پایا گیا وہ تھے 37,382 لوگ۔ اتنی تعداد بڑی میں اس لیے ٹیسٹ کیے گئے کیونکہ لوگ ٹریولنگ کرتے ہیں یہاں پہ، تو جب ڈیورنگ ٹریولنگ جب یہ چیزیں سب ہو رہی تھیں تو اس وقت جو بھی لوگ کینیڈا میں آئے ہیں اور پھر وہ جہاں جہاں گئے جن جن لوگوں سے ملے تو ان سب کو ٹیسٹ کرنا پڑا گورنمنٹ کو۔ اور اس میں ریکور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑی اور ان کو ریکور کر لیا گیا، اور باقی جو جن کے اندر تھوڑا بہت تھا اور امیون سسٹم بہتر تھا اور ان کو آئسولیشن میں رکھ کے بغیر ٹریٹمنٹ کے ٹھیک کر دیا گیا، تو وہ باقی وہ لوگ تھے جو ریکور ہوئے ہیں جن کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑی تھی، وہ تھے 12,876 لوگ۔ اور بدقسمتی سے جو ڈیتھ ہوئی ہیں پورے کینیڈا میں 1728 لوگوں کی ڈیتھ ہوگی۔ آج صبح تک جو کنفرم نیوز تھی وہ یہ تھی، اب اس وقت کیا ہے یہ میں نے نہیں دیکھا ٹی وی پہ، صبح تک مجھے یہ چیزیں معلوم تھیں۔ اب اس میں آتے ہیں کہ جو 2 صوبے ہیں وہ کون سے ہیں جو زیادہ متاثر ہوئے ہیں، وہ ہیں ایک تو انٹاریو اور دوسرا کیوبیک۔ اس کی بیسک وجہ شاید یہ ہو سکتی ہے کہ یہ ان صوبوں میں پاپولیشن بہت زیادہ ہے اور ملٹی کلچرل لوگ رہتے ہیں یہاں پہ، اور جیسے جیسے ان کو سہولت ہوتی ہے تو وہ ٹریولنگ بھی زیادہ کرتے ہیں، بسیں بھی زیادہ چلتی ہیں، ریل گاڑیاں بھی زیادہ ہیں، یہاں پہ ٹرینیں بھی زیادہ ہیں، تو جاب بھی زیادہ ہیں، لوگ کام بھی زیادہ کرتے ہیں، اور کنجسٹڈ ایریا ہے پاپولیشن کی وجہ سے، اس کی وجہ سے شاید ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے یہ بھی ایک وجہ ہوگی کہ یہاں پہ کرونا وائرس سے لوگ زیادہ متاثر ہوئے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو انٹاریو کے بارے میں بتاؤں گی کہ انٹاریو میں جو ہے وہ ٹوٹل جو لوگوں کو بلایا گیا کرونا ٹیسٹ کے لیے یا جن کا ٹیسٹ کیا گیا وہ تھا 1,48,106 لوگ جن کے کرونا کے ٹیسٹ ہوئے تھے، اور ان میں کنفرم جو ہوئے وہ 11,735 لوگوں میں جو ہے وہ کرونا وائرس پایا گیا، وہ کنفرم کیسز تھے۔
اور جو مائنر تھے ان کو ہوم آئسولیشن کے لیے بول دیا گیا، اور جن کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑی جو ریکور کیے گئے ہیں وہ ہیں 5806 لوگ، ان کو ریکور کر لیا گیا، اور بد نصیبی سے یا بدقسمتی سے جو سروائیو نہیں کر سکے وہ 622 لوگ تھے جن کی ڈیتھ ہو گئی، جو کرونا وائرس سے ایگزیکٹ کرونا وائرس سے ان کی ڈیتھ ہوئی۔ اور اسی طرح کیوبک میں جو ہے وہ جن لوگوں کو کرونا ٹیسٹ کے لیے بلایا گیا یا جن کا کرونا ٹیسٹ کیا گیا وہ تھے 1,71,520 لوگ، ان کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے، اس میں سے 3,319 لوگ جو ہیں وہ کنفرم ہیں، ان میں کرونا وائرس پایا گیا، اور جو اس میں کیوریبل تھے وہ ان کو کچھ آئسولیشن کے لیے بھیج دیا گیا، جن کا ٹریٹمنٹ کیا گیا، جن کو ریکور کر لیا گیا ٹریٹمنٹ کے تھرو، وہ تھے 19,847 لوگ، اور ڈیتھ 949 لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی کیوبیک میں۔ یہ کیوبیک کا جو ریٹ ہے۔ جو لوگ انفیکٹڈ ہوئے، جو ریسرچ کے مطابق جو ہے وہ دیکھا گیا کہ کون لوگ اس وائرس سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں، تو اس میں جو تقریباً 33% لوگ جو ہیں وہ لوگ ہیں جن کی ایج 40 سال سے لے کے 60 سال کے بیچ تھی، وہ لوگ جو ہے وہ زیادہ افیکٹڈ ہوئے، اور انہی لوگوں کی جو ہے وہ ریکور بھی، ان لوگوں میں سے کافی لوگوں نے مشکل سے ریکور کیا، اور ڈیتھ بھی انہی لوگوں میں سے زیادہ لوگوں کی ہوئی ہیں، اور 25% وہ لوگ تھے جو 20 سال کی عمر سے لے کے تقریباً 39 سال کی عمر کے درمیان تھے، لیکن وہ لوگ تیزی سے ریکور کر گئے، ان کو نارمل سے ٹریٹمنٹ کے بعد وہ ان کی ریکوری ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر فرحان راجہ، یہ بتائیے گا کہ اس وقت کینیڈا میں لاک ڈاؤن کی کیا صورتحال ہے؟ لاک ڈاؤن میں عوام جو ہے گورنمنٹ کے ساتھ کتنا تعاون کر رہے ہیں؟ پاکستان کی طرح تو نہیں، لوگ جو ہے باہر نکلنے کے لیے بڑا بے چین ہیں۔ اچھا، لاک ڈاؤن کے سلسلے میں جو ہے کینیڈا کے ہر صوبے کا ایک اپنے رولز ہیں، انہوں نے اپنے اسینشل بزنس کی بیسڈ کے اوپر جو ہے رولز بنائے ہیں۔ جن صوبوں میں جو ہے وہ کرونا وائرس کہ جو ہے وہ کم لوگ متاثر ہیں، وہاں پہ اتنا زیادہ افیکٹ نہیں ہے یا اتنا امپیکٹ نہیں ہے، وہاں پہ رولز تھوڑے سے سافٹ ہیں، اور جہاں پہ جو زیادہ متاثرین ہیں وہاں پہ رولز کافی سخت ہیں۔ تو یہ اپنے اپنے حساب سے کیا ہوا ہے کینیڈا کے تمام صوبوں نے، لیکن گروسری سٹور اور چھوٹے بزنس جو ہے وہ تقریباً سارے ہی صوبوں میں کھلے ہوئے ہیں، جیسے روزمرہ کی ضروریات جہاں سے ملتی ہیں، اور فارمیسی ہیں جہاں پہ میڈیکل اکوپمنٹس جو بنتے ہیں جن اداروں میں یا جن فیکٹریز میں، ان کو بھی اوپن رکھا ہوا ہے، لیکن ان کے لیے رول ریگولیشن یہ ہے کہ ان کو فیومیگیشنز کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کے بعد جو زیادہ مطلب زیادہ رش کے لیے لوگ اکٹھے نہیں کیے جا سکتے، آپ 10 سے 12 لوگ ایک شفٹ میں کام کرتے ہیں تاکہ وہ ایک دوسرے سے ڈسٹینس پہ رہیں، اور اس کے لیے سارے جتنے بھی صفائی کے اور اس طرح کے جو رول ہیں وہ ان کے اوپر لازمی ہے تاکہ وہ اس وائرس سے بچا جا سکے اور اپنے آپ کو ہیلدی رکھا جا سکے۔ تو ایک تو یہ چیز کی ہوئی ہے، دوسرا یہ کہ جتنے بھی بڑے بزنس کے ادارے ہیں، جو بڑی فیکٹریز ہیں، جو بڑے ورک پلیسز ہیں جن کے اوپر رش زیادہ ہوتا ہے، جو زیادہ لوگ جہاں پہ کام کرتے ہیں، ان سب کو بند کر دیا گیا ہے، اور ان کے جتنے بھی لوگ تھے ان کو آن لائن گھر پر کام دے دیا گیا ہے کہ آن لائن وہ گھر پہ کام کرتے ہیں۔ باقی یونیورسٹی، کالجز، اسکول سب بند کر دیے گئے ہیں، سب کو گھر پہ آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں، ان کے ایگزامز بھی ہیں، سب کچھ ویسا ہی ریگولر ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ وہ اب گھر پہ کیا جا رہا ہے۔ اور ایکٹیویٹیز چونکہ لوگوں کی بہت زیادہ کم ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے معیشت کافی زیادہ متاثر ہو رہی ہے، اور ڈیلی بیسس پر کام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ جاب لیس ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو معاشی پرابلم بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اور لوگوں کی روزمرہ کی ضروریات زندگی جو ہے وہ پوری کرنے کی ان کے اندر صلاحیت نہیں رہی ہے، یا اتنا پیسہ ان کے پاس نہیں رہا کہ وہ اپنے اخراجات کو کس طرح پورا کریں۔ تو اس کے لیے کینیڈین گورنمنٹ نے عوام کو ریلیف دینے کے لیے تقریباً $100 بلین کا جو ہے وہ پیکج اناؤنس کیا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے وہ لوور طبقے سے سٹارٹ لیں گے، ان لوگوں سے، کیونکہ یہاں پہ کم سے کم جو ایک عام شہری کی سیلری ہے وہ $1,500-2,000 مقرر ہے، کہ اس سے کم پر وہ کوئی بھی اس کو کام پہ رکھ نہیں سکتا ہے، اتنی دینا لازمی ہوتی ہے۔ تو فی پرسن جو ہے وہ گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے کہ $2,000 وہ فی پرسن دیں گے، اور یہ پیکج جو ہے یہ 4 مہینے کا پیکج ہے،
اور ابھی فی الحال 2 مہینے کا جو ہے اکٹھے پیسے مل رہے ہیں. اس کے لیے بڑا یہاں پہ ایزی ہے, کوئی مشکل کام نہیں ہے. آن لائن فارمز ہیں, نمبر بھی ہیں, لیکن آن لائن فارم جو ہے وہ بڑی سہولت کے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں. اور اس میں گورنمنٹ نے جو ہے وہ دن اناؤنس کیے ہوئے ہیں, برتھ ڈے کے, آپ کی برتھ ڈے کے حساب سے دن ہیں, آپ اس حساب سے جاؤ, کیونکہ اس میں سب کو آسانی رہتی ہے. تو آپ فارم فل کرو, اور فارم فل کر کے جب آپ اس کو سبمٹ کروا دو, اور سبمٹ کروانے کے بعد آپ کو 10 days کے اندر اگر آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کے اکاؤنٹ کے ساتھ کنیکٹ ہے تو ڈائریکٹ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آ جائیں گے, فی پرسن $2,000. اور اگر اکاؤنٹ کنیکٹ نہیں ہے تو آپ کو گھر پر چیک آ جائے گا. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کے لیے, کیونکہ ہر سال جب یونیورسٹی اور کالجز کے ایگزامز ختم ہوتے ہیں اور اسکولز کے بھی, تو بچے جو ہیں وہ 4 مہینے کے لیے یہ تعلیمی ادارے سارے بند ہو جاتے ہیں یہاں پہ. تو ان 4 مہینوں میں جو بچے ہیں وہ آن لائن کورسز بھی کرتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ وہ پارٹ ٹائم جابز بھی کرتے ہیں. تو ان کے لیے بھی گورنمنٹ نے جو ہے وہ پیسے اناؤنس کیے ہیں کہ فی اسٹوڈنٹ جو ہے $1,250 فی اسٹوڈنٹ دیے جائیں گے ان کو, کیونکہ ظاہر ہے اب ان حالات میں کرونا وائرس میں وہ پارٹ ٹائم جاب نہیں کر سکتے ہیں, ساری ورک پلیسز بند ہیں. تو ان کو بھی جو ہے ضرورت ہے, ان کی ضروریات زندگی ہیں, تو ان کو بھی اپنا کھانا پینا سب کچھ کرنا ہے. تو اس کے لیے گورنمنٹ نے $1,250 فی اسٹوڈنٹ جو ہے مقرر کیا ہے. تو وہ بھی ان کو فارم فل کرنے کے 10 days کے اندر 2 مہینے کے پیسے سب کو مل رہے ہیں. اس کے ساتھ جن لوگوں کی انکم کم ہوتی ہے, 2,000 سے 3,000 جن کی انکم ہے نارملی, تو ان کے بچوں کو ویسے ہی گورنمنٹ پیسے دیتی ہے یہاں پر, اور وہ ایج کے حساب سے پیسے ہوتے ہیں, اور 19 سال تک کے بچوں کو پیسے بھی ملتے ہیں. ان میں بھی جو ہے وہ $200 کا فی بچہ گورنمنٹ نے پیسے بڑھا دیے ہیں. کہ ہر گھر میں ہر بچے کے جو ہے وہ $200 آپ کو ایکسٹرا ملیں گے, جو پہلے پیسے مل رہے تھے ان پیسوں کے علاوہ. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت کیا صورتحال ہے کینیڈا میں, کہ جب ایک طرف امریکی آئل پرائسنگ بہت لو ہو گئی ہے, اس کے کینیڈا کی معیشت پر اور عالمی معیشت پر کیا اثرات مرتب ہو گئے ہیں, کیا صورتحال ہے اس وقت وہاں پر؟ معیشت پر تیل کی کمی سے کیا امپیکٹ ہوا ہے اس کا تو ظاہر آپ بھی جانتے ہیں, پوری دنیا میں اس وقت جو ہے وہ معیشت تباہی کے دہانے پہ تقریباً کھڑی ہوئی ہے اس کرونا وائرس کی جو سائیڈ افیکٹس ہیں اور اس کے اثرات کی وجہ سے. چونکہ کینیڈا میں بھی یہی صورتحال ہے, اور کینیڈا ایک دنیا کا بڑا 5ویں نمبر پر ملک آتا ہے جو تیل پروڈیوس کرتا ہے, اور جس کی اکانومی جو ہے 70-80% سے بھی زیادہ تیل پر بیسڈ کرتی ہے. تو ڈیفینیٹلی تیل کی قیمتوں میں کمی کی وجہ سے جو ہے معیشت میں بحران ہے, اور اس وقت معیشت جو ہے وہ کافی تباہی کی طرف جا رہی ہے. چونکہ لوگوں کی ایکٹیویٹیز کم ہو گئی ہیں, اور لوگ جو ہیں وہ گھروں میں اسٹک ہیں. جو بڑے ادارے تھے, جو بڑی فیکٹریز تھیں, ان میں جو لوگ کام کرتے تھے وہ تو گھر پہ بیٹھ کے آن لائن کام کر رہے ہیں, تو سیلریز تو ان کو دینی پڑ رہی ہیں اسی طرح. اور کافی بڑی تعداد لوگوں کی جو ہے وہ جاب لیس ہو گئی ہے, اور وہ گھر پر ہے, ان کے پاس انکم آف سورس کچھ نہیں ہے خریدنے کے لیے, خریداری کرنے کے لیے. اس کی وجہ سے جو ہے عام کھانے پینے کی چیزوں میں بھی جو قیمتیں ہیں ان میں بھی کمی واقع ہوئی ہے. تو آپ کو پتہ ہے یہ ایک سرکل ہوتا ہے کہ آپ جب کوئی چیز خریدتے ہیں وہ اس میں سرکل میں آتی ہے تو اس کی مارکیٹ ویلیو بھی بڑھتی ہے, اس کی پرائزز بھی بڑھتی ہیں. جب وہ یوز نہیں ہوتی ہے تو اس کی پرائزز ڈیفینیٹلی نیچے گر جاتی ہیں, پھر وہ خریداری میں نہیں آتی ہے. تو کینیڈا میں بھی یہ صورتحال ہے, اور جو اکانومی ایکسپرٹس تھے ان کا یہ ماننا تھا کہ جو ابھی جو کرنٹ صورتحال چل رہی ہے اس میں کینیڈا کو تقریباً 1.5 سے 2 سال لگیں گے پری کرونا سچویشن میں واپس جانے کے لیے. لیکن اب جو صورتحال اس وقت ہے اور اس میں آئل کی جو قیمتیں کم ہوئی ہیں اس میں یہ ٹائم پیریڈ بڑھ بھی سکتا ہے. یہ ایسا اکانومی ایکسپرٹس جو ہے وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اس وقت جو کینیڈا کی معیشت ہے وہ تقریباً 6% جو ہے کانٹیکٹ کر گئی ہے, اور ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے کہ مزید 2 ہفتوں میں اگر یہی صورتحال رہے گی تو یہ 6% جو کانٹیکٹ ہوا ہے یہ کم ہو کے 4% پروجیکٹ کر جائے گا, مطلب اور کم ہو جائے گا, جو کہ ایک کافی بڑا فرق ہے معیشت میں. جو ملک جو ہے وہ ترقی یافتہ ہوتے ہیں ان میں آپ کو پتہ ہے کہ ان کی جو کانٹریکٹ لیول ہوتا ہے معیشت کا وہ 11 سے 10% بھی ہوتا ہے, اور اس سے زیادہ بھی ہوتا ہے, تو وہ ترقی یافتہ ممالک کہلاتے ہیں. جیسا کہ اس وقت اس چائنا میں اس وقت بھی 10% 11% ہے چائنا, رشیا,
वगैरह में, लेकिन दूसरे ममालिक USA वगैरह सऊदीया हैं, ये सब जो है ये इम्पेक्ट हुआ है इनके ऊपर, और कनाडा पे तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हुआ है। जी डॉक्टर फरहान नाज राजा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, हम आपके बहुत मशकूर हैं, आपने हमारे नाज़रीन के लिए वक्त दिया। ये थे डॉक्टर फरहान नाज राजा कनाडा से, जिन्होंने बताया है कि कनाडा की सूरत हाल ताज़ा जो है वो काफ़ी बेहतर है, लेकिन लॉकडाउन में लोग जो हैं अपनी गवर्नमेंट्स के साथ ताउन करते हैं, जबकि कनाडा के हर सूबे का अपना कानून है लॉकडाउन के हवाले से। जी नाज़रीन, दुनिया भर में वबाएं जब आती हैं तो उनसे तबाही फैलती है। 1340 और 1345 तक दुनिया भर में ताउन की एक वबा फैली थी, जिससे तकरीबन 20 करोड़ के करीब लोग जो है वो मारे जा चुके हैं। अब सूरत हाल ये है कि इस सदी की सबसे बड़ी वबा के तौर पर जो है कोरोना वायरस सामने आया है। हालांकि इससे ज़्यादा हलाकतें जो हैं हादसात में होती हैं, इससे ज़्यादा हलाकतें जो हैं वो तकरीबन जनवरी के 2 महीनों में सिर्फ एड्स या कैंसर के मरीजों की तादाद जो है इससे ज़्यादा है। लेकिन दुनिया भर में कोरोना का एक खौफ या कोरोना फियर इस हद तक बढ़ चुका है कि अब लोग जो मरने वाले हैं वो अक्सर लोग अपने आप को कोरोना का पेशेंट डिक्लेयर कर देते हैं, वरना तो बहुत सारे हॉस्पिटल में दुनिया भर में बहुत सारे ऐसा भी ये भी काम हो रहा है कि जो नॉर्मल कोई अगर मौत मर जाता है, कोई आदमी किसी आम बीमारी से मर जाता है, तो उसको भी कोरोना डिक्लेयर करके कोरोना फियर में माविन मददगार हो रहे हैं डॉक्टर हजरात और ये सारी चीज़ें। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि बरतानिया जिस रियासत में जहाँ कभी सूरज गुरूब नहीं होता था, उसकी सूरत हाल अब ये है कि बरतानिया जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क भी जो है कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। वहाँ पर भी अमवात बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं। इस वक्त बरतानिया में क्या सूरत हाल है, इस पर जानेंगे। बरतानिया लंदन से हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ सहाफ़ी एंकर पर्सन अताउल हक, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है लंदन से। अस्सलाम वालेकुम अताउल हक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। अताउल हक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे नाज़रीन के लिए वक्त दिया। ये फरमाइएगा कि इस वक्त बरतानिया में ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, कोरोना की वजह से कितना खौफ है लोगों में? एक्चुअली बरतानिया की जो सूरत हाल है वो अभी काफ़ी अफसोसनाक है, और इस बात की हैरानगी है कि बरतानिया जैसा तरक्की याफ्ता मुल्क अभी तक इस कोरोना से जो है वो काबू क्यों नहीं पा सका। गो के इस बात में भी कोई शक नहीं, और ये हकीकत है कि जब कोरोना इधर आया या कोरोना के सिम्टम्स यहाँ पर लोगों में मौजूद होना शुरू हो गए, या चाइना से जब ये हालात जो है वो शुरू हुए, तो उस वक्त यहाँ के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर इस बात का दावा किया था कि हम लोग जो है वो अवेयर हैं बहुत ज़्यादा, और हम लोगों को पता है, और हम लोग इससे बड़े आसानी जो है वो निपट लेंगे, और हम जो है वो इसका सामना कर लेंगे। और ये बात उन्होंने जनवरी में की थी। इसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा तनकीद का जो है वो मौजूदा हुकूमत को निशाना बनाया जा रहा है। अब इस एक तरफ ये देखा जाए कि कोरोना से यूरोप के अंदर बरतानिया जो है वो बीट कर गया है। अब इस वक्त सबसे ज़्यादा हलाकतें डेली बेसिस पे जो हो रही हैं वो बरतानिया में हो रही हैं, और अभी तक की जो एवरेज है वो तकरीबन 18 से 19 हज़ार लोग जो हैं, तकरीबन 19,000 लोग जो हैं वो उनकी अमवात हो चुकी हैं बरतानिया के अंदर, और डेली बेसिस पे 8 से 900 लोग जो हैं वो डेथ हो रही है उनकी यहाँ पर कोरोना वायरस। अताउल से भी फरमाइएगा कि बरतानिया में क्या इकदाम किए जा रहे हैं कोरोना के खात्मे के लिए, लॉकडाउन किस तरह का है, और अवाम जो है किस हद तक जो है अपनी गवर्नमेंट के साथ कमिटेड है कि वो इस लॉकडाउन में किस तरह ताउन कर रहे हैं? अब अगर मजीद इस पे जो है वो देखा जाए मुस्तकबिल करीब में, तो दावा तो ये किया जा रहा है कि यहाँ की एक यूनिवर्सिटी है, उसने कोरोना वायरस के हवाले से एक वैक्सीन जो है वो तैयार कर ली है, और आज के दिन से उस कोरोना वायरस की वैक्सीन के तजर्बात जो हैं वो इंसानों पर किए जाएंगे, और अगर तजर्बात कामयाब होते हैं तो वो फिर जो है वो बाकायदा तौर पर इसको ऑफिशियली जो है वो लॉन्च कर देंगे। मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि ये वैक्सीन जो है किस तादाद में ये तकसीम होगी, पूरी दुनिया में जाएगी, कहाँ जाएगी, क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। मगर इस वक्त जो है वो कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी है और बहुत ज़्यादा लागतें हो रही है, और ये भी अफसोस से कहा जा रहा है कि जो लॉकडाउन है उसको भी 3 वीक के लिए इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है बरतानवी हुकूमत ने,
اور تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 ویک سے آگے جائے گا اگر کورونا پہ جو ہے وہ قابو نہ پایا گیا اور اسی سپیڈ سے یہ چلتا رہا. بہت شکریہ عطاء الحق صاحب، آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے وقت دیا. یہ تھے عطاء الحق لندن سے ہمارے ساتھ، جنہوں نے بتایا کہ برطانیہ کی صورتحال اس وقت کتنی گمبھیر ہے، اور اس خوفناک صورتحال میں برطانوی عوام کے اندر جو پیدا ہونے والا خوف ہے وہ ابھی تک ختم نہیں ہو پایا. اور دوسری جانب سوشل ڈسٹینس اور جو لاک ڈاؤن ہے اس کی وجہ سے کافی حد تک کنٹرول کیا جا رہا ہے، لیکن ہاسپٹلز کی جو صورتحال ہے وہ بھی انہوں نے ایک ایسے ترقی یافتہ ملک کا جس کا ہیلتھ سسٹم بہت زیادہ ایڈوانس ہے وہ کلیپس ہونے کے بارے میں ہمیں بتایا ہے. جی ناظرین، یورپ میں اسپین وہ ملک ہے جو اٹلی کے بعد جہاں سب سے زیادہ تباہی آئی ہے کرونا وائرس سے، جہاں ہلاکتوں کی تعداد جو ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے یورپ میں اٹلی کے بعد. اور گزشتہ روز بھی تقریباً کچھ 400 سے زائد لوگوں کی اموات ہوئی ہیں کرونا وائرس سے. کرونا کی وجہ سے اس وقت اسپین میں کیا صورتحال ہے؟ اسپین جو کہ دنیا بھر میں بہت زیادہ ٹورزم جہاں پر بہت زیادہ ہے، جہاں پر فٹ بال اور جو سپورٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اس کے علاوہ اسپین کی کنسٹرکشن انڈسٹری بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. لیکن اب کیا صورتحال ہے اس کو جانے کے اسپین سے ہمیں جوائن کیا ہے میاں صابر حمید نے، جو کہ پاکستانی کمیونٹی کے وہاں پریزیڈنٹ ہیں. ان سے بات کریں گے کہ اسپین کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے. السلام علیکم میاں صابر حمید صاحب. میاں صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے وقت دیا. یہ فرمائیے گا کہ کیا صورتحال ہے اس وقت اسپین میں، اور اسپین میں جو کہ یورپ میں دوسرے نمبر پر ہے ہلاکتوں میں اور کرونا سے سب سے زیادہ تباہی پھیلی، کیا اس وقت صورتحال ہے یہاں پر؟ جی، یہاں پہ حالات کو آپ نارمل نہیں کہہ سکتے. یہاں پہ حالات بڑے کشیدہ ہیں. یہاں پہ لوگ بڑے خوف زدہ ہیں اس وائرس کے باعث، اور مکمل لاک ڈاؤن ہے. یہاں پہ تقریباً تمام کاروباری ادارے بند ہیں، شاپس بند ہیں، صرف گروسری شاپ یہاں پہ کھلی ہیں، اور ان کو بھی ٹائمنگ کی کچھ پابندی کرنی پڑتی ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ بہت کم گھروں سے باہر نکلتے ہیں. مکمل لاک ڈاؤن ہے یہاں پہ، اور اموات یہاں پہ تقریباً بہت زیادہ ہو چکی ہیں. اب تک تقریباً کوئی 21,700 کے قریب یہاں پہ اموات ہو چکی ہیں، اور ڈیلی بیس کے اوپر یہاں پہ 400، 450، 500 کے قریب یہاں پہ اموات رجسٹر ہوتی ہیں. جی، اب تک جو یہاں پہ مریض ہیں وہ تقریباً 2,08,000 سے ابو یہاں پہ مریض یہاں پہ ہیں کرونا کے. تو اس لیے ہم یہاں پہ حالات کو نارمل نہیں کہہ سکتے. میاں صاحب یہ فرمائیے گا کہ کرونا کی وجہ سے، لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے اسپین کی معیشت پر کیا اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ اکانومی جو ہے وہ بڑی متاثر ہو رہی ہے، کیوں یہاں پہ ہر چیز بند ہے. تمام یہاں پہ ان کے جو زیادہ اکانومی جس سے ان کی چلتی ہے وہاں یہاں تو یہاں پہ کنسٹرکشن ہے، اس کے علاوہ ٹورسٹ کی انڈسٹری یہاں پہ ہے. تو تقریباً دونوں ہی چیزیں یہاں پہ بند ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اس لیے ان کی اکانومی جو ہے وہ بڑی شدید متاثر ہو رہی ہے. لوگ بڑے خوف کا شکار ہیں. لوگ یہاں پہ گھروں سے بہت کم نکلتے ہیں، اور حکومت کی طرف سے ابھی تک ان کو کوئی ایسی امداد نہیں ملی. جو چھوٹے کاروباری طبقے کے لوگ تھے ان کو کوئی اتنی خاص امداد نہیں ملی. جب یہ لاک ڈاؤن ختم ہوگا اس کے بعد کی جو صورتحال ہوگی وہ گورنمنٹ کے بس میں نہیں ہوگی. کیوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں چھوٹے کاروباری طبقے سے جو تعلق رکھتے تھے وہ وہاں پہ بڑے متاثر ہوں گے، جن کے کاروبار 2 مہینے سے بند ہیں. جن کی جو شاپس ہی رینٹ کے اوپر تھیں، اس کے علاوہ ان کے جو بل وغیرہ تھے، جو ان کے وہ اور دوسرے اخراجات تھے، بہت سارے شاپس جن کی ہیں ان کے گھر بھی کرائے پہ ہیں، تو وہ بڑی مشکل میں آ جائیں گے. کیوں 2 مہینے کی ریکوری کرنا ان کے لیے مشکل ہوگی. یہاں پہ گورنمنٹ نے کچھ یہ سلسلہ کیا کہ آپ بینکوں سے لون لے لیں، 1 سال کے بعد آپ اس کو بینک کو واپس کریں قسطوں کے اندر. لیکن وہ حالات کا حل نہیں ہے. اکانومی اس سے بہتر نہیں ہوگی، لوگوں کے حالات بہتر نہیں ہوں گے. تو اس لیے گورنمنٹ کو کوئی ایسی پالیسی بنانی چاہیے. یہاں پہ گورنمنٹ نے ابھی تک کوئی اتنی خاص پالیسی نہیں بنائی ہے جو عوام کے حق میں ہو. کچھ جو ملازمین تھے ان کے لیے گورنمنٹ نے کچھ تھوڑی سی امداد کی ہے. کسی کو 500 یورو، کسی کو 600 یورو، اس طرح گورنمنٹ نے اس مہینے ان کو دیے ہیں. لیکن وہ لوگ تھے جو ملازمین تھے.
جو کام کرتے تھے، ورکر تھے، لیکن وہ اس کا حل نہیں ہے. وہ یہاں پہ کرائے بہت زیادہ ہیں، گھروں کے کرائے بہت زیادہ ہیں، یہاں پہ اخراجات بہت زیادہ ہیں، اس لیے وہ ناکافی ہیں لوگوں کے لیے. تو اس لیے یہاں کی اکانومی کو ہم ابھی بہتر نہیں کہہ سکتے، یا آنے والے دنوں میں کچھ بہتری نہیں کہہ سکتے. تو حالات یہاں پہ بڑے مشکل ہیں، آنے والے دنوں میں مزید مشکل ہوں گے. یہاں پہ کاروبار میں نے پہلے بتا چکا ہوں کہ زیادہ ان کی اکانومی ٹورسٹ کے اوپر ہے، وہ مکمل بند ہے. کنسٹرکشن مکمل بند ہے. اس کے علاوہ دوسری جو شاپس ہیں وہ بھی ہر چیز بند ہے، صرف گروسری شاپ کھلی ہیں. تو اس سے ان کے گورنمنٹ کو جو ٹیکس جاتا تھا وہ مکمل رک چکا ہے. ٹھیک ہے، اور باقی ذرائع سے بھی ان کی آمدن نہیں ہے، تو اس لیے ان کی اکانومی بڑی متاثر ہوگی. باقی یہاں پہ جو صورتحال میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ یہاں پہ اموات کی ریشو ابھی تک نارمل نہیں ہوئی. تو جب تک یہ اموات کی ریشو نارمل نہیں ہوگی، لوگوں میں خوف اور رعب رہے گا. تو اس لیے ہم یہاں اس کو بہتری نہیں کہہ سکتے. بہت شکریہ میاں صابر حمید صاحب. یہ تھے ہمارے ساتھ میاں صابر حمید، جو کہ پاکستانی کمیونٹی کے وہاں پریزیڈنٹ ہیں اسپین میں، جنہوں نے بتایا کہ اسپین دوسرے نمبر پر ہے جس نے یورپ میں، جہاں پر کرونا کی وجہ سے بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے، اور ہلاکتوں کی تعداد جو ہے وہ بھی دوسرے نمبر پر ہے یورپ میں. تو یہ اب صورتحال کافی گمبھیر ہو چکی ہے اسپین میں، جہاں پر کسی دور میں مسلمانوں کی حکومت ہوتی تھی. اب تقریباً 800 سال کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ اسپین میں بھی کہ مختلف شہروں میں جو ہے اذانیں دی گئی ہیں اس خوفناک وبا سے بچاؤ کے لیے. جو ہے اسپین میں بھی اب دوبارہ اسلام جو ہے وہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہاں بہت زیادہ تیزی کے ساتھ مقبول ہو رہا ہے. 25,80,000 سے زائد لوگ جو ہے اس وقت پوری دنیا میں متاثر ہو چکے ہیں، جن میں سے تقریباً کچھ 7 لاکھ کے قریب جو ہے پیشنٹس ہیں وہ ریکور ہو چکے ہیں. یہ صورتحال اس وقت آنے والے دنوں میں کس طرف جائے گی، کس طرح کرونا وائرس جو ہے ختم ہوگا؟ ایک طرف جہاں چین نے کرونا وائرس کے خاتمے کے لیے ویکسین تیار کر لیا ہے، کیا دوسری طرف کیا یہ ممکن ہے کہ امریکہ یا دیگر ممالک چین سے وہ ویکسین لے کر پوری دنیا میں پھیلائیں تاکہ اس کرونا جیسے موذی مرض کا یا اس وبا کا خاتمہ ہو سکے اور پوری دنیا میں امن و سلامتی ہو سکے؟ لیکن دوسری طرف جو کانسپرینسیز چل رہی ہیں کہ جس طرح ویکسینیشن کی جگہ پر، ویکسینیشن کے نام پر لوگوں میں مائکرو چپس لگانے شروع کر دی گئی ہیں، تو کیا یہ کرونا وائرس کی آڑ میں کوئی نیا کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ یہ آنے والا وقت بتائے گا. اپنے میزبان میاں طارق کو اجازت دیجیے گا، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے رہے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.